جماعت اسلامی ایک مقصد کے لیے اور نظریے کے لیے کام کر رہی ہے، باقی جماعتوں کے پیش نظر محدود مفادات ہوتے ہیں، یا تو پارٹی کا مفاد ہوتا ہے، یا پارٹی کے لیڈر کا مفاد ہوتا ہے، یا خاندان کا مفاد ہوتا ہے، یا اس کے وابستگان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مفاد، دنیاوی مفاد زیادہ سے زیادہ کہاں مل سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ سیاسی جماعتوں میں بالعموم یہ کلچر ہوتا ہے کہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور جب اس کا ہاتھ ہے تو وہ دیکھتے ہیں جب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ان پر ہاتھ ہے تو ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں حکومت مل جائے تو شاید وزارت مل جائے، ورنہ کچھ نہیں تو ہمیں ممبری مل جائے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا اسٹیٹس معاشرے میں بڑا ہو جائے گا، شہرت بھی ملے گی اور مفاد بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو انسان شہرت اور مالی مفاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، تو یہ چیزیں ان کو سستے طریقے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نوعیت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ آلریڈی اس طرح کی تمام چیزوں میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو انہیں پھر ایسی جماعتیں سوٹ کرتی ہیں اور وہ پھر ان جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک جماعت پر ذرا برا وقت آتا ہے تو وہ دوسری جماعت کا رخ کرتے ہیں، دوسری پہ برا وقت آتا ہے تیسری جماعت کا رخ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ جماعتیں اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتی ہیں، کبھی پاپولر ہو جاتی ہیں، کبھی پاپولر نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی ان تمام جماعتوں کے مقابلے میں بالکل علیحدہ نوعیت رکھتی ہے۔ اور جب ہم جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کر اور شعوری طور پر اس جماعت کا ساتھ دینا ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اس میں نہیں آئے ہیں، ہم کسی فرد کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم امیر جماعت کے لیے بھی نہیں آئے، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مشن دیا ہے اس کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے دین کی سربلندی کے لیے جماعت میں آئے ہیں، اور اس کام کے نتیجے میں ہم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ذہن واضح کر لے، جماعت سے ہم نکال تو نہیں رہے اس کو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شرط کے ساتھ نہیں، للہ فی اللہ جماعت میں شامل ہو۔